جی السلام علیکم جی، عبید عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، میں نارملی ایک بات کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ بڑا خوبصورت بنایا۔ میں مطلب صاف سی بات ہے، میں کہتا ہوں کہ ماں کے بات، ماں کا ایک اوبویس رشتہ ہے، اس کا تو اس کے بارے میں آپ بات ہی بے شک کریں نہ کریں، وہ ایک آفاقی سا رشتہ ہے۔ اس کے بعد جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، اس کو نا ہم لوگوں نے، ہمارے معاشرے نے ایسے ہی بنا لیا ہے۔ یہ بہت خوبصورت، بڑا طمانینت بخش، مطلب لاجواب رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری زوج میں سکون رکھ دیا، طمانینت رکھ دی۔ لیکن میں ایک بات بڑی اہم کرتا ہوں کہ اس سے خطرناک رشتہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو میں اس بات کا حامی ہوں کہ آپ ختم کر دیں، اس کو طلاق لینے دے دیں، اس کو ضد مت بنائیں، ورنہ اس کے بڑے بھیانک نتائج نکلتے ہیں۔ ایک نتیجہ کل نوشہرہ ورقہ ٹٹیار گاؤں ہے، ادھر سے آیا اور بڑا ہی بھیانک وہ نتیجہ ہے۔ بیوی سسرال میں بیٹھی تھی ناراض ہو کے، میاں عامر، اس کا خاوند عامر منانے آیا ہے، جھگڑا ہوا ہے، ساس کو، سسر کو اور بیوی کے بہنوئی کو قتل کر دیا اس نے۔ وہ مر گئے، جہاں بحق ہو گئے، ان کو اس عامر نے قتل کر دیا۔ بھاگ گیا، پکڑا نہیں گیا۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ معاشرے سے جرائم، قتل و غارت، کوئی بھی کام اس وقت تک ختم نہیں ہوتا ہے جب تک اس کی بنیاد پہ، جڑ پہ توجہ نہ دی جائے۔ مسئلہ کیا ہوگا؟ مسئلہ یہی ہوگا نا کہ بیوی ناراض ہے، کیا مسئلہ ہوگا؟ کچھ چھوٹی چھوٹی بات ہی ہوگی۔ میاں بیوی کی کیا بات ہوتی؟ وہ بیٹھی ہے، اگر اس کو وہ نہیں پسند کرتا تھا تو منانے کیوں آیا؟ اگر منانے آیا تو اس کے والدین کو مارا کیوں؟ اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ اس کو جہالت کہیں گے؟ جرائم کی سب سے بنیادی وجہ جہالت ہوتی ہے۔ اچھا، جہالت یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، آپ پڑھ لکھ رہے ہوتے۔ میں صاف بات کرتا ہوں، وہی بات کرتا ہوں کہ یہ اس سے بڑی جہالت کیا ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں اور والدین کو آپ ادھر چھوڑ رہے ہیں جی اس میں اولڈ ایج ہوں، اور آپ کو اتنی عقل نہیں ہے کہ آپ نے بھی بوڑھے ہونا، تو یہ جہالت ہی ہے نا۔ یہ بھی جہالت ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہم جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں نا، ان کا حل نہیں کرتے، بیٹھ کے بات نہیں کرتے، ضد، انا، منتقم مزاج ہونا، غصہ چڑھنا، میں انہوں انج کر دیں۔ اچھا، یہ آپ ضد کو، انا کو آپ پازیٹیو لے لیں تو یہ بڑا اعلیٰ کوالٹی ہے، اس کے بغیر ہے ہی کچھ نہیں انسان۔ اچھا، اس کو آپ نیگیٹو لے لیں تو اس سے بری بات کوئی۔ آپ ضدی ہونا نا، بڑی اعلیٰ کوالٹی، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ضدی آپ کو اصول پر ہونا چاہیے، صحیح بات پر ہونا چاہیے، انصاف پر ہونا چاہیے، پازیٹیو ہونا چاہیے۔ نیگیٹو ہونا، ضد، انا، یہ جہنم ہے۔
مزے کی بات ہے، یہ بڑا پکا میرا مطلبی ذاتی تجربہ بھی ہے اور آفاقی قرآنی اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی ہے کہ جو حق ہے نا، حق کی ضد، اس پر ڈٹنا، یہ بذات خود بڑا طمانینت بخش ہے، اس میں آپ کو پرواہ نہیں رہتی ہے موت کی، ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے آپ کا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، آپ کے ساتھ کوئی ہو، آپ کے پاس کوئی ہو نہ ہو، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ ایمان تھوڑا سا اللہ تعالیٰ پر لا کے دیکھ لیں، تھوڑا سا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت بڑا ایمان لانا یہ ایویں کی بات نہیں ہے۔ یہ جو ضد ہے، یہ جو انا ہے، یہی جنت ہے، یہی جہنم ہے۔ پازیٹیو ہے جنت ہے، نیگیٹو ہے جہنم ہے۔ یہ کیسی خودی ہے کہ ایک عورت آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہ رہی، مان نہیں رہی، تو آپ نے اس کا لا کے کرنا کیا؟ یہ آپ اپنی توہین کر رہے ہیں، پھر آپ نے مار دیا ان کو۔ معاشرے کی کجی ہے، تربیت کی کمی ہے۔ ہم نا معلومات لیتے ہیں، جی پڑھ لیں، مین چیز تربیت ہے۔ آپ کو پڑھنا لکھنا آتا ہے، ایک بندے کو نہیں آتا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب تک معاشرے کی، اولاد کی، انسانوں کی تربیت نہیں ہو، یہ چھوٹے چھوٹے واقعات بڑے بنتے جائیں گے۔ یہ بہت دیکھیں بڑا واقعہ نا، مر گیا انسانی جانیں چلی گئی، ساس مر گئی ہے، سسر مر گیا، بیوی کا بہنوئی مر گیا، تو مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ تو میاں بیوی کا تھا، چھوٹا سا مسئلہ ہوگا، اگر بڑا تھا تو وہ طلاق ختم کر لیتے۔ ہم ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے، ہمارا معاشرہ کسی کو تسلیم نہیں کرتا، ایک دوسرے کو مانتے نہیں۔ قبول کرنا ہے، آپ قبول کریں خامیوں خوبیوں کے ساتھ، آپ اگلے کا وجود نہیں تسلیم کرتے ہیں، اسی لیے مارتے ہیں نا۔ آپ کس طرح مار سکتے ہیں؟ خدا را یہ گھر کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر توجہ دیں، اور جو بڑے ہیں اگر ان سے کوئی غلط فیصلہ ہو جائے ایسا کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی یا شادی غلط ہوگی ہے، تو ان نتائج سے بہتر ہے کہ آپ اس شادی کو ختم کر دیں۔ جی السلام علیکم۔